بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا اس دن مثال پڑھی تھی کہ کیسی ہے مثال ان کی جو ایمان نہیں لاتے، کہ کسی نے آنکھ جلائی ہو، ماحول روشن ہو گیا ہو اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لے، ایسا جیسے مطلب اب آج ہم دوسری مثال پڑھیں گے۔ آؤ کسیبن، اور مثال ان کی من السمائی، ایسی کن کی؟ منافقوں کی۔ یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ من السمائی جیسے کہ آسمان سے، فی ہی جیسے آسمان سے برستا ہوا پانی، ظلمات جس میں اندھیریاں ہوں، ورعدن اور گرج ہو، وہ برقن اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ اس ڈر سے، اس گرج اور چمک کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لے، موت کے ڈر سے۔ واللہ، اور اللہ، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گھیرے ہوئے ہے کس کو؟ کافروں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقوں سے متعلق تھی جو اسلام کے وعدہ یعنی کہ کھلے دلیل آ جانے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوں، یعنی کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کریں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب دوسری جو مثال ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، منافقوں کی پہلی مثال تو یہ تھی، اور دوسری منافقوں کی مثال یہ ہے کہ اسلام لانے کے بارے میں تذبذب، یعنی کہ مشورہ کرتے رہے، جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے، یعنی کہ جب اسلام ان کے سامنے پیش ہو تو ان کے دل میں اسلام کی طرف سے جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل جو ہے مائل ہونے لگتے ہیں کس کی طرف؟ اسلام کی طرف۔ لیکن جب اسلام کے احکام کی ذمہ داریاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرام حلال ہر چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے سامنے آتی ہے تو وہ خود گرد اپنی وجہ سے رک جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ رک جاتے ہیں۔ یہاں اسلام کے ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی، یعنی کہ اسلام کیا ہے کہ آسمان سے برستا ہوا پانی۔ اب جب چیز کوئی آسمان سے برستی ہے تو دیکھیں وہ سب چیزوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ آسمان سے برستا ہوا پانی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس میں کفار و شرک کی خرابیوں کا بیان ہے، اور اس میں اور اندھیریوں سے اس میں کفر کی، شرک و عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی، یعنی کہ اندھیریاں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اندھیریاں، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ کفار کی نشانی ہے۔ اور گرج کی جو تشبیہ دی گئی ہے، قرآن کریم نے حق کے دلائل اور حق کی تھامنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور بجلی کی روشنی سے جب روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت پر ظلمت چھا جاتی ہے اور ٹھہر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دل سے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اسلام کو، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اچھائیاں انہیں لگتی ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بات اسلام کی اچھی ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمیں تو یہ چیز پسند ہے، ہمیں تو اس چیز سے رکنا ہوگا، اگر جو ہم اسلام لے آئے، اچھا ہمیں تو ڈرنک کرنا چھوڑنا ہوگا، ہمیں تو سود کا کاروبار چھوڑنا ہوگا، ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، تو وہ رک جاتے ہیں، ان کو اٹریکٹ لگتا ہے دوسرے طرح کے منافقوں کو، لیکن وہ پھر رک جاتے ہیں، اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ یعنی جب قرآن کریم کفر اور عذاب کے وعدے سناتا ہے، یعنی کہ جب ان کو قرآن کریم وعدے سناتا ہے کس کے؟ عذاب کے، اور تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہ ہم جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے تو اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام کے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس کے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور کافر جو ہیں اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے تھرو بتانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قرآن میں بہت زیادہ تمہیں مثالیں ملیں گی، ان کی بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے، بہت زیادہ ان میں ڈیپتھ ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ ان میں ڈیپتھ ہوتا ہے۔ اور جب پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستا ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی، اور کڑکڑاہٹ اور موت کے خوف سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، لیکن کچھ فائدہ ہوگا انگلیاں دینے سے؟ انسان بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا، یہ تو ایسا ہی ہے انسان اگنور کرے، کسی چیز کو اگنور کر رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا یہ سب چیزیں ہیں، اور لیکن یہ حقیقت ہے، ہو کر رہے گا۔
वयकादुल बरकू, ऐसा लगता है वयकादुल बरकू यख्तफु अबसारुहुम कि आंखें जो है ये बिजली जो है उनकी आंखों को उचक ले जाएगी। कुल्लमा अदा लहुम मशफिही व इज़ा अज़लमा अलैहिम, जब भी बिजली इनके लिए रोशनी कर देती है वो इस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब वो इन पर अंधेरिया कर देती है तो खड़े रह जाते हैं। फ़अक़मू वलौ शा अल्लाहु लज़हबा बिसमिहिम, खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बिसमिहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह अला कुल्ली, हर चीज़ पर, शैइन कदीर, शैइन मतलब चीज़, कदीर पर मतलब पूरी कुदरत रखता है। यानी कि अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर क्या रखते हैं, पूरी पूरी कुदरत रखते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि बिजली इनकी आंखों को उचक ले जाएगी। यानी कि जब अल्लाह ताला अपना गज़ब उन पर डालता है तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो गए, अब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर जब बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है वो इसमें रोशनी में चल फिरने लगते हैं। यानी कि जब बिजली उसमें रोशनी कर देती है तो क्या सोचते हैं कि चलो चल फिरते हैं, हम तो कुछ नहीं हुआ। और जब उनके ऊपर अंधेरियां कर देते हैं तो खड़े रह जाते हैं। और क्या होता है, जब वो अपने आगे कामों की करतूत देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी कि अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे इतना नाराज़ है कि चाहे तो उनकी आंखें छीन ले, उनकी सुनने की ताकतें छीन ले, और उनके सुनने और देखने की, यानी कि उनके कान, आँख सब उनसे छीन ले। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब क्या है, देखिए उनके दिल तो हैं, उनकी आँखें तो हैं, लेकिन वो हक़ को नहीं पहचानती। उनके कान तो हैं, उनके कानों में कुरान सुनाया जाता है, कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है, लेकिन वो उनके दिल तक नहीं पहुँचता। माना कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उनसे वो चीज़ें नहीं छीनी, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की नाराज़गी है कि कुरान पढ़ा जाता है, कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, अज़ानें उनके सामने होती हैं, लेकिन उनके कानों पर, उनके दिलों पर अल्लाह ताला, उनकी आँखों पर अल्लाह ताला क्या डाल देते हैं, एक तरीके से उनकी रोशनी छिन जा चुकी है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। देखिए इंसान जब अल्लाह ताला की बात नहीं मानेगा वो अल्लाह ताला को बेवकूफ़ बनाता है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को बेवकूफ़ बना सकता है। जो मुसलमान होते हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। ईमान तो होता नहीं दिल में, बहुत कहना बस थोड़ा-सा झुकाव होता है कि चलो हम भी मुसलमान बनेंगे, अच्छे मुसलमान, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो क्या करते हैं, वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। क्यों खड़े रह जाते हैं मुनाफिक लोग? क्योंकि उनको अपनी जानें बहुत प्यारी हैं, अपना माल बहुत प्यारा है, अपने बीवी बच्चे, हर चीज़ से उनको इतनी मोहब्बत है कि वो इस्लाम के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन जो वो दौर था इस्लामी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, उस टाइम सभी जो है मुसलमान दिल और जान से मेहनत कर रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि वो ये कहे, कोई भी सहाबा कि नहीं मुझे जंग नहीं करनी, या मुझे नहीं लड़ना, या मुझे तबलीग का काम नहीं करना, कुछ भी ऐसा कोई भी नहीं करता था। और जो ये काम करते थे पीछे रह जाते थे, या फिर उनको बुरा लगता था इस्लाम। अब देखिए मैं एक तरीके से एक ढांचा सा आपको खींच कर बताती हूँ कि देखिए अगर जो कोई इंसान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्का में थे, फिर वो हिजरत करके मदीना आए। मदीना में जो है उस टाइम जो है पॉलिटिशियन का वो टाइम चल रहा था, सरदार चुने जा रहे थे, मतलब सरदार चुनने वाला था अब्दुल्ला कुछ, मेरा उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो जो है वो लीडर बनने वाला था। तो जब वो लीडर बनने वाला था, मैं एक शख्स कह देती हूँ क्योंकि मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। तो उसने देखा कि अब जो है अब किसके हाथ में आ गई, सारी लीडरशिप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गई। तो इस चीज़ से उस पर बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि उस टाइम वो क्या बनने वाला था, सरदार बनने वाला था। लेकिन जब मक्का से मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सारी सरदारी किसके हाथ में आ गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग मदीना में होने लगा। तो इस चीज़ का उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। तो वो लोगों को दिखाने के लिए जब से ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते, किसी से कुछ कहते, तो वो बीच में आकर कहता हाँ हाँ इस काम को करो। वो अपने आप को हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करता कि मैं भी हूँ, मुझे पहले तुम
سردار چننے والے تھے، لیکن وہ کون تھا؟ وہ منافق تھا۔ اور بہت ساری میجورٹی ایسی تھی مدینہ میں جو یہود تھے، جو صرف جو ہے ان میں ایک سازش چلی تھی کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو ہے جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جنگ کرو تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بہانہ لگانے لگتے تھے، میں جاتا، میں اچھا تم ایسا کرو گے تو تب جاؤں گا۔ اگر جو جنگ میں جاتے تو واپس ٹرن ہو جاتے بیچ میں سے ہی، کچھ بھی کرتے، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے اور بیچ میں سے ہی وہ ٹرن ہو جاتے، کبھی بھی دین کا کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب سب کے سامنے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ہاں ایمان لے آئے، ہم نے بات مان لی، آپ جو جس کلام کی طرف ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کلام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے اکیلے میں ہوتے تھے تو کہتے تھے نہیں ہم تو اپنی شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، یا ہم جس کو مانتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں، انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، جو مسلمانوں سے یہ سوچتا ہے کہ ہم بیوقوف بنا دیں ان کو، اللہ تعالیٰ کو بیوقوف بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو رحمت کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں ہمیں جنت کی طرف، ہمیں دوزخ سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کلیئر کر دیا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں ایک لفظ پر، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمیں ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آسمان سے برستا ہوا ایک پانی ہے، اور جس سے جو ہر چیز میں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، غرض ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ڈر ہے، ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو، جہنم سے ڈراتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں مانتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہ سنیں، جب دوزخ کی بات آئے، قیامت کی بات آئے تو ہم اپنی کانوں میں انگلی ٹھوس لیں، ہمیں کچھ سنائی نہیں دے اس لیے ہماری پکڑ نہیں ہوئی۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کافروں کو پوری طریقے سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ منافق جو ہے اللہ تعالیٰ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اور ہم یہ سوچیں کہ اسی ٹائم پہ منافق تھے، نہیں، آج کے ٹائم میں منافق ہے، لیکن ہم یہ کسی کو ایک دم سے نہیں کہہ سکتے کہ پوری طریقے سے منافق ہے۔ پتہ نہیں وہ عمر کے کون سے حصے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، لیکن بہت سو کے کام ایسے لگتے ہیں بالکل اپوزٹ جو کرتے ہیں، یعنی کہ دین تو کہہ رہا ہے شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، سود مت کھاؤ، زنا مت کرو، ایک انسان ہے وہ سارے کام کر رہا ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہی کر رہا ہے نا، وہ بھی تو مخالفت ہی ہے، اس سے بھی تو دین میں بگاڑ آ رہا ہے، وہ بھی تو ایک طریقے سے منافقت ہی ہے، یہ بھی منافقت ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منافق ہے، کیا پتہ وہ عمر کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ سے جا کر توبہ کر لے اور معافی مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہیں ہم اس ڈگر پر تو نہیں جا رہے جس پر منافق تھے۔ وہ بھی تو یہی کرتے تھے نا، قرآن کی کچھ باتیں تو ان کو اچھی لگتی تھی اور کچھ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، نہ ان پر عمل کرنا چاہتے تھے، ان کو بہت برا لگتا تھا جنگ میں جانا، جنگیں کرنا، جہاد کرنا، اپنا مال صدقہ کرنا، دوسروں کو اچھی بات کہنا، اور یہ ساری باتیں ان کو بری لگتی تھی، ان کو اپنی مرضی کی زندگی چاہیے تھی۔ تو آج کے ٹائم میں دیکھو ہر انسان کیا کر رہا ہے؟ منافقت ہی تو کر رہا ہے، اپنی مرضی کی اس کو زندگی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی باتیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایوہا جو ہوتا ہے یہ پکار ہوتی ہے کہ اے لوگو، یا ایوہ الناسو، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو من قبلکم، تم سے پہلے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تتقون، کیا کرو؟ ٹرو اللہ سے، تقوی کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری بات بتا رہے ہیں، پہلے اب منافقوں کا ذکر، اب یہاں دو مثالیں دے کر وہ فنش ہو گیا، اب وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طریقے سے پکار رہے ہیں، یہاں ہم یہ کہہ لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پکار رہے ہیں۔ اگر جو یہاں ہوتا یا ایھا المومنون، مومن، یا آمنو، اے ایمان والو، تو یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ بات کریں، نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ سبھی انسانوں سے بات کریں، جتنے بھی تمام لوگ ہیں دنیا میں، کہ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی، جو خالص تمہارا رب ہے، ایک رب ہے، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تقوی کرو۔ ہر جگہ تمہیں تقوی ملے گا۔ تتقو کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ آج تقوی کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اتقا یتقو،
अत्तकाइकुम, यानी कि तकवा करने वाला कौन होता है? मुत्तकीन। मुत्तकी इसका फ़ाइल होता है इसका। तो तकवा करने वाला, और तकवा करने वाला जो इंसान होता है वो ऐसा होता है जब जैसे बहुत कहीं बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ हो, गंदा पानी हो और थोड़ा थोड़ा उसमें रास्ता हो, तो वो इंसान क्या करेगा? उस पानी में छप छप करता हुआ नहीं जाएगा, उसमें बचता हुआ जाएगा, कहीं मेरे पे छींटे ना आ जाए, या कहीं कांटेदार झाड़ियाँ हों और तो वो अपने कपड़े ऊपर कर लेगा, कहीं मेरे कपड़े फट ना जाए। ऐसे ही जो है मुत्तकी जो इंसान होता है, ऐसे ही वो गुनाहों से बचता जाता है। गुनाह उसके सामने होते हैं लेकिन वो उसमें जब उस रास्ते से गुजरता है तो बचता हुआ निकलता है, कहीं मैं इसकी चपेटे में ना आ जाऊँ, तो वो होता है मुत्तकीन। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या बनना है? मुत्तकी बनना है, डरना है तुम्हें अल्लाह से, डरो अल्लाह ताला से, ताकि कौन बन जाओ तुम? मुत्तकी बन जाओ। अगर जो तुम इबादत करोगे किसकी? अल्लाह की, और जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले भी लोगों को पैदा किया है, ताकि तुम बन जाओ मुत्तकीन, तत्तकून। क्या है लोगों? अपने इस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब इंशाल्लाह कल लेंगे। और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हमने जो पढ़ा है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले और हमें जो है कुरान की सही तरीके से समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।